ابو درداء ام درداء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر بے شمار احسانات ہوتے ہیں، ہم وقت احسان ہم وقت۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا جب سے میں نے مخلوقات بنائی ہے میرے دونوں ہاتھ ہم وقت سخاوت کر رہے ہیں اور میرے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں، ساحال لیل والنہار، رات دن تقسیم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی خیرات مخلوق پر، لیکن ذرا بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئی، ذرا کمی نہیں آئی۔ لیکن سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا احسان بندے پر ہے وہ اپنے نام کی توفیق ہے، نام لینے کی توفیق عطا کرے، عبادت کی توفیق، اطاعت، یہ سب سے بڑا احسان۔ اس لیے کہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کو دے رہے ہیں، غیروں کو بھی سورج نکلتا ہے، کافروں کی زمینوں پر بھی گرمی دے رہا ہے، مسلمانوں کی زمینوں پر بھی دے رہا ہے، چاند نکلتا ہے، ستارے، ہوا، بارش، اپنوں غیروں سب کو دیا ہے، لیکن اپنا نام جپنا اور اللہ کو یاد کرنا، اطاعت کرنا سے صرف اپنے پیاروں کو دیتے ہیں۔ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دشمنوں کو ہر طرح کی عیشیں دی، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ درد دل یہی ہے، ہمیں فکر ہو نماز پڑھنی، ہمیں فکر ہو روزہ رکھنا، ہمیں فکر ہو نیکی کرنی، ہمیں گناہ سے بچنا، ہمیں یہ فکر یہ جو فکر ہے نا یہ درد دل ہے۔ جس طرح آپ اپنا جو بہت پیارا دوست ہو ہر خیال رکھتے ہو کہ یار ہمارا جو دوست ہے کوئی کمی نہ رہ جائے، اور خوش رکھنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں آپ، یہ اس دوست کا درد دل ہے۔ بیوی کو آپ ہر وقت خوش رکھنے کی فکر میں ہو، بیوی کا درد دل ہے، اگرچہ پھر بھی خوش نہیں ہوتی، اس لیے وہ ایک ماچس آئی ہے مارکیٹ میں، دلہن ماچس، اس کے نیچے لکھا ہے زندگی میں آگ لگا دیتی، لیکن آپ کو فکر ہے، بچے کی فکر ہے کہ یار میرا بچہ، یہ درد دل کہلاتا ہے۔ اللہ کی فکر پیدا ہو جائے، یار اللہ کیسے خوش کروں، یار کیا کروں میں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، کیا ان کے لیے کروں، کیا نیکی کروں، کس چیز سے بچوں، یہ جس کو درد دل کہتے ہیں، یہ وہ فکر آخرت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جب یہ فکر لگ جاتی ہے اس انسان کو میں دنیا اور آخرت کی فکر سے بے پرواہ کر دیتا ہوں، کوئی پرواہ نہ، آپ کچھ پرواہ نہ کریں، دنیا بھی سیدھی کر دوں گا، آخرت بھی سیدھی کر دوں گا، لیکن اس کو یہ فکر رہے مولا کی فکر رہے، ہم وقت اللہ تعالیٰ کی فکر، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر ہے، خوش کرنے کی، یہ درد دل ہے۔ یہ دشمنوں کو، کافروں کو آب و گل، مزے دنیا میں مزے لوٹ رہے، خیال بھی نہیں گزرتا ان کو کبھی کہ ہم نے کہیں آگے جانا ہے، آگے کیا ہے۔ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی، عیش آرام کے نقشوں میں بھی خودکشی کر رہے ہیں، پریشان ہیں۔ آپ قسم اٹھوا لیں ایسے آدمی کو جو دنیا میں گھسا ہے تو اس کو چین ہے؟ کوئی چین نہیں، بے چین ہے، نظر آئے گا چین میں، ہمیں نظر آتا چین نہیں ہے، بے چین ہے۔ سر تو قرآن ہے، پوچھو بھی تو چین تھے؟ نہیں، کوئی چین، لوگ لگ جائے گا تو چین ہے۔ اس لیے چین صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، چین میرے ہاتھ میں ہے، میری یاد میں چین ہے، کسی چیز میں چین نہیں، کہیں چلے جاؤ چین نہیں ملے گا، پوری دنیا بے چین ہے۔ اب یہ بات ہے، ہم تو ان کی زندگی سے چونکہ دور ہے اس لیے ہمیں وہ عیش و آرام میں نظر آتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں،
اور قریب سے جا کر ان کی زندگی کو دیکھیں، اتنی تلخ زندگی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ نہ ان کو اپنی بیوی پر اعتماد ہے کہ یہ میری ہے، نہ بچوں پر اعتماد ہے کہ یہ میرے ہیں۔ بولو بھائی، ایک آدمی گھر میں اس کو یہ ہو کہ یہ بیوی میری نہیں ہے، کوئی گڑبڑ بھی کرتی ہے، اس کو چین ہے چین؟ یہ تصور، یہ بچے جو ہیں یہ پتہ نہیں میرے ہیں یا کسی اور کے نطفے سے ہیں، چین ہے؟ کس بات کا چین اس کو؟ یہ احساس آپ پوچھ لو، اب جا کر پوچھ لو۔ انگلینڈ میں باپ کا کھانا نہیں ہے، ماں کا کھانا ہے، باپ کا کھانا نہیں۔ نام کیا ہے؟ ماں کا نام کیا ہے؟ اس لیے ہمارے ہاں ہمارے جو بے عقل انگریز کے پیچھے چلنے والے بینکوں میں ماں کا نام پوچھتے ہیں یا نہیں؟ ماں کا نام بتاؤ، عجیب ہے، یہ ان سے لیا ہے انہوں نے۔ باپ کا نام ماں کیوں نہیں انگلینڈ وغیرہ میں؟ اس لیے کہ باپ کو تو پتہ نہیں کون سا باپ ہے، ماں پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ہوتی ہے، پتہ نہیں باپ کون ہے، ماں تو وہی ہے جس کے پیٹ سے، ماں کا نہیں پتہ۔ اس لیے جب وہ بڈھے ہوئے تھے ماں باپ تو وہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہو، اس لیے ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ یہ ہے یا آپ کسی اور کے، چھوڑ آتے۔ اور یہاں بڈھے ماں باپ کو لیے پھر رہے ہیں، بڈھے ہر گھر میں، یہ باپے دیکھو اپنے گھروں میں رہتے، اللہ ماشاء اللہ کوئی بد تہذیب ہو جائے، ورنہ اکثریت بچے پال رہے، بچے گھروں میں خدمت کر رہے، بچیاں خدمت کر رہے، انہیں پتہ یہ ہمارے ماں باپ ہے، یہی ہماری جنت ہے، انہیں خدمت سے ہمیں جنت ملے گی۔ ان کو یقین نہیں کہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اس بات کے میں ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، یعنی یہ احساس کہ یہ بیوی میری نہیں ہے، یہ بچے میرے نہیں ہیں، یہ احساس ہی وہ احساس ہے کہ جو موت سے بھی بدتر ہے۔ آپ پوچھ لیں ان کو فار کو جا کر یہی حالات، اس لیے ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی اور مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل ملا۔ وہ بھی ان کی زندگی میں کیسے بھی حالات آئے، اس کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ میرا اللہ تو ہے۔ رات کو کہتے ہیں یار اللہ کے حوالے، یار دیکھی جائے گی، اللہ مالک ہے، نکال دو منہ سے یہ لفظ نہیں، اللہ مالک ہے یار، اللہ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی سہارا نہیں ہے، ہاں جی معمولی سہارا نہیں۔ یہ تمہارے بزرگ بڈھے یہ دیکھو بیٹھے سمیت میرے سمیت مسجدوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کے بڈھوں کے پاس کوئی فیوچر نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھو اولڈ ہاؤس میں، او ہو میں بتاؤ کہ جاتا ہوں ان ملکوں میں تو میں کہتا ہوں مجھے وہ لے جاؤ اولڈ ہاؤس میں لے جاؤ، تو وہاں دیکھا آئے ہوئے ان کی ہسٹری پڑھو۔ اپنے زمانے میں بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، ایم ایل اے تھا، ایم پی اے تھا، وزیر تھا، بڈھا ہو گیا وہاں چھوٹے سے کمرے میں رہ رہا ہے، اور اس کو باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، باہر نہیں جانا، اندر ہی رہنا ہے، اس کے گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں، گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں، گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں، گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں۔ اور جن نے ان کا طرز اختیار کیا ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ہمارے ایک دوست اولڈ ہاؤس میں مسلمان بہت سے کام کرتے ہیں، وہ نرسنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے نرسنگ ہوتی ہے جاب ہے ان کا، کہتا ایک دفعہ ایک بابا تھا، میں جاتا تو کوئی داڑھی رکھی تھی دوست نے، کہتا بابا مجھے گھور کے دیکھتا تھا جب بڑا، میں نے کہا یار یہ مجھے کچھ پوچھنا چاہتا ہے، آدھا معذور تھا آدھا ٹھیک تھا، تو میں نے ایک دن اس سے پوچھ لیا کہ میں آپ، تو رونے لگ گیا، پہلے تو خوب رویا، تو مجھے کہنے لگا تم مسلمان ہو؟ میں کہا کیا؟ کہا میں بھی مسلمان ہوں۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا میں نے ایک انگریزی سے شادی کر لی جو عیسائی رہی، مسلمان عیسائی تھی، اور میرے پہلے بچے مصر میں ہیں، میں مصر کا رہنے والا ہوں۔ اب اس عیسائی عورت نے جب میں بڈھا ہو گیا، مجھے تکلیف ہو گئی، اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا، اب یہاں سے میں نکل نہیں سکتا، اور میرے وہ بچے جو مصر میں وہ کہتے ہیں بابا ہمارے پاس آ جاؤ، وہ جیسا بھی ہے ہم تیری خدمت کریں گے، لیکن یہاں مجھے اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہوا ہے، اور ایسی پابندی عدالت سے لگائی ہے کہ میں جا نہیں سکتا، نہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، نہ میں کلمہ پڑھنے کے قابل رہا، نہ میں ذکر کے قابل رہا، ہر وقت نجاست میں یہاں پڑا رہتا ہوں،
میں نے دیکھا آپ مسلمان ہیں، داڑھی بڑی دیکھی تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ یہ حالات ہے۔ اس لیے سب سے بڑی توفیق جو ہے وہ اللہ نے اپنی جو نیکی کی توفیق ہے، سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے بندے پر، وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ مال دولت کی فکر نہ کریں تو روٹی تو مل جاتی، ہر ایک کو روٹی مل جاتی، جو ایسا نہیں اللہ نے ہر ایک کے لیے روٹی رکھی ہے۔ آپ جو روٹی خراب کرتے ہو خود خراب کرتے ہو، گناہ کیا بے برکت ہو گئی، لالچ کیا کوئی لوٹ کے لے گیا، اب روتے پھرتے ہیں او جی، ورنہ اللہ تعالیٰ کیوں خسارہ دینے لگے بھائی؟ تم اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ لیکن خود دو نمبری کریں گے تو خسارہ ہوگا، خود اللہ کو ناراض کریں گے تو خسارہ ہوگا۔ جو بھی مارا گیا ہے وہ لالچ کی وجہ سے مارا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے لالچ کیا اس کی برکت ختم ہو گئی۔ لوگ آ کر روتے ہیں جی میرے پاس اتنا منہ چڑھ گیا ہو۔ بھائی اللہ نے سب کے لیے رزق ماں کے پیٹ میں لکھ دیا تھا، اب کیوں تنگی آئی؟ ہمیں سوچنا چاہیے، کوئی ایسا کام ضرور کیا جس کی وجہ سے تنگی آئی، لہٰذا وہ کام تم چھوڑ دو تو ٹھیک ہو جاؤ۔ سود لے لیا، سود لے لیا۔ ہمارے ایک دوست کاروبار کرتے تھے، اچھے آدمی تھے، خواب دیکھا کہ گائے کا دودھ نکال رہے اور ایک دھار میں سے خون آ رہا ہے، تین میں سے دودھ آ رہا ہے۔ حضرت تعبیر بتا دو۔ میں نے کہا حلال پیسوں میں تم حرام شامل کر رہے ہو۔ اچھا، جسے سے سود کا قرضہ لیا تھا، نکالو اس کو، 3 تھنوں کا دودھ بھی کافی ہے تیرے لیے اگر چوتھے میں نہیں آیا۔ اب بتاؤ خون ایک میں آئے اور 3 میں دھار، تم بیٹھے ہو تو دودھ پاک رہے گا؟ 3 دھاروں کا جو دودھ ہے وہ بھی پلیت ہو جائے گا تھوڑے سے اس کی۔ اب بتاؤ اللہ نے تو 3 دھاریں تمہارے لیے رکھی تھی، تم نے جو اس کو خراب کیا ہے تو یہ لالچی سے کیا نا، کیوں سود کا قرضہ لیا بھائی؟ تو کاروبار تو ٹھیک تھا، نہیں جی بڑا کاروبار ہو جائے، بڑی فیکٹری ہو جائے، بڑا وہ وہی فیکٹریاں بعد میں ہمارے شہر میں ہمارے جوانی کے دور میں کتنی فیکٹریاں تھی، آج کالونیاں بن کے بک گئی، سب سود پر تھی، کالونیاں بک گئی، زمینیں بک گئی سودی قرضوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے، اللہ اپنے نام کی توفیق دے، اور اس پر یہ نیکی پر خوب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق